بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے زبردست ٹوٹکے جو پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ الٹے پاؤں چلیں اور اپنی سب سے بڑی پریشانی دور بھگائیں۔ جی ہاں، اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں، بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی خود ہی نکل جائے گا۔ گلاب کی پتیاں سونگھنے سے عورت کی چھاتی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شہد کو دہی کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے دانے نکلتے ہوں تو اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں دانے نکلتے ہوں وہاں پر تھوڑی سی مقدار میں ٹوتھ پیسٹ لگائیں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے ہی چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ پیٹ درد سے نجات کے لیے کالا نمک استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا زہر پینے کے برابر ہے۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے جسم سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کھجوریں کھانے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ پھول گوبھی کے زیادہ استعمال سے جلد لٹکتی نہیں۔ بینائی کو بہتر بنائیں۔ جانیے چند ایسے طریقے جن سے آپ اپنی بینائی کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ دکھائی دے ہر منظر خوبصورت۔ آج کل آنکھوں کا کمزور ہونا، بینائی کم ہونا ایک عام مسئلہ بن گیا ہے اور ہر دوسرا شخص چشمہ لگائے نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ 4 سے 6 سال کے بچے بھی بینائی کی کمزوری کا شکار ہیں۔ لیکن کیا اس مسئلے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اب ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بینائی تیز کرنے کے چند ایسے طریقے جو آزما کر آپ کچھ ہی دنوں میں اپنی بینائی میں واضح فرق محسوس کر سکیں گے۔ بینائی کو تیز کرنے اور کمزوری سے بچانے کے لیے ان طریقوں پر عمل کریں۔ آنکھوں کی ورزش۔ آنکھوں کی ورزش کے لیے مستقل مختلف سمتوں میں دیکھنا بہترین ورزش ہے۔ سب سے پہلے اوپر اور نیچے کی جانب آنکھ کی پتلی کو گھمائیں۔ اوپر اور نیچے کی جانب 5 بار دیکھیں اور یہ عمل 3 بار دہرائیں۔ اس کے بعد آنکھوں کی پتلیوں کو دائیں اور بائیں جانب مستقل گھمائیں۔ 5 بار دائیں اور 5 بار بائیں دیکھیں اور یہ عمل بھی 3 بار دہرائیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو بار بار چپکنا بھی آنکھوں کی ورزش کا حصہ ہے۔ اس سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور نیند آنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ آنکھوں کا مساج۔ آپ جس طرح جسم کے باقی حصوں کا مساج کرتے ہیں اسی طرح ہی آنکھوں کا مساج کر کے بھی خود اپنی بینائی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر آنکھوں کی اندر کی جانب والے کناروں کا مساج ضرور کریں۔ ان جگہوں کو 1 سے 2 منٹ تک دبائیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو سٹیم بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک تولیے کو گرم پانی میں بھگو کر چہرے پر رکھ لیں جس سے آنکھوں کو بھی گرماہٹ لگے اور اسے 3 منٹ تک آنکھوں پر آہستہ آہستہ لگائیں۔ کشمش اور دودھ کو ساتھ ملا کر پینے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے، جان لیں۔ یہ قیمتی نسخہ بالکل مفت تاکہ آپ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جسم کا چست و توانا ہونا ہماری صحت اور بہتر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، مگر ایسا آج کل سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جلد ہی تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تھکاوٹ کا ویسے تو کوئی علاج نہیں، ہاں مگر اخروٹ کا ایک نسخہ ضرور ہے جو کسی حد تک تھکاوٹ دور کر سکتا ہے۔ اس نسخے سے آپ کو کیوں فائدہ ہوگا؟ اس میں شامل ہیں اخروٹ اور کشمش، جو کہ دونوں ہی جسمانی سکون کے لیے اہم ہیں۔ اخروٹ میں پروٹینز، وٹامنز، منرلز اور فیٹس جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جسمانی طاقت اور مضبوطی کے لیے نہایت فائدہ مند ہیں۔ کشمش میں ٹارٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے جو ہاضمے کے ساتھ اعصاب کو سکون فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ جلد ہی ختم ہونے لگتی ہے۔ چلیں آج ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں آسان نسخہ جو آپ کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے اور جسمانی مضبوطی دینے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ 1 گلاس دودھ کو گرم کر لیں اور اس میں 4 کشمش اور 4 ہی اخروٹ کی گریوں کو اچھی طرح پکا لیں۔
اس کے بعد 1 چمچ مصری کا پسا ہوا پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس دودھ کو روزانہ نہار منہ پی لیں اور شوگر والے حضرات مصری کو چھوڑ کر ایسے بھی پی سکتے ہیں۔ زیرے کا استعمال اور اس کے بے شمار فوائد۔ زیرہ 2 قسم کا استعمال کیا جاتا ہے، سفید اور کالا زیرہ۔ سفید زیرہ پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ دہی میں سفید زیرہ ڈال کر استعمال کیا جائے تو یہ ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ اگر وزن کو کم کرنا ہو تو زیرے کے عرق نکال لیں۔ کالا زیرہ خوشبودار اور گرم ہوتا ہے۔ سفید اور کالا زیرہ اور چینی، ان تمام چیزوں کو ہم وزن پیس لیں تو یہ ان خواتین کے لیے بہترین ہے جو دودھ پلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بدہضمی ہو یا جلن ہو تو زیرہ کو توے پر بھون کر پھانک لینا بہت مفید ہے۔ بانجھ عورت روٹی کے ساتھ گڑ کھائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماہواری کے دوران درد کو روکنے کے لیے ناشپاتی کھائیں۔ اگر آپ کے بچے کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہے تو اسے روزانہ چند گھونٹ آٹا گوندنے والا پانی پلائیں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں انہیں دل کی بیماری کا خطرہ 30% زیادہ ہوتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ مختصر یعنی 1-2 لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ دہی پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول کی سطح نارمل رہتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پروٹین اور وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوران حیض جو عورتیں استری کرتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت چائے پینے سے گریز کریں، اس سے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننے سے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ بانجھ عورت کو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھلائے جائیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹنے سے بال گرنے لگتے ہیں اور روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔